السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، حمزات کی تسخیر کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ عمل کر کے تھک چکے ہیں، کتنے لوگ عمل کر کے بگڑ چکے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس کا اور کتنا کتنا نقصان ہوا ہے۔ بتانے والے تو بتا دیتے ہیں، کہیں سے دیکھ کر کہیں سے سن کر، اس کی حقیقت کیا ہے، عمل صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جو کرے گا وہی بھگتے گا، بتانے والے گا کیا۔ اس لیے آپ تھوڑا سوچ سمجھ کے جو بھی عمل کریں، جہاں سے بھی دیکھ کے کریں یا جس سے بھی لے کے کریں، پہلے اس کی تلاش کریں اور دیکھیں کہ وہ خود اس کا عامل ہے یا نہیں۔ اگر عامل نہیں ہے تو وہ کسی عامل سے لیا ہوا ہے، یا عمل بھی صحیح ہے یا غلط۔ میں جو آپ کو یہاں عمل دے رہا ہوں وہ بہت سی کتابوں میں درج ہے، زنجانی جنتری میں بھی جنت ہے، عبقری کی جنتری میں بھی درج ہے، اور بہت سی جو پرانی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ عمل درج ہے۔ یہ عمل 3 دن سے لے کر 9 دن کا ہے، یعنی 3 دن میں حمزات کی حاضری ہو جاتی ہے، اتفاقاً نہیں ہو جاتی تو 6 دن، اگر 6 دن میں بھی نہیں ہوتی تو حد اس کی 9 دن ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمل کر کے تھک چکے ہیں یا حمزات حاضر نہیں ہوتا، تو ان کے لیے یہ عمل چیلنج ہے۔ یقیناً اگر وہ عمل یہ کرتے ہیں تو حمزات کی حاضری تو ہر حال میں ہوگی، تابع ہونا یہ نہ ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن اس میں حاضری تو ہر حال میں ہو جاتی ہے، کیونکہ حمزات کا تابع ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ انسان مٹی کا پتلا ہے اور وہ آگ کا شعلہ ہے۔ میں نے جب یہ عمل کیا تھا تو پہلے 5 دن تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ 5 دن میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید عمل غلط ہے یا کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا، لیکن جب چھٹی رات آئی تو مجھے بہت سی جمائیاں آنا شروع ہو گئی، اور مجھے احساس ہوا کہ اب اس کی حاضری ہونے والی ہے۔ بہرحال 6ویں رات مجھے تو صرف جمائیاں آئیں۔ جب میں رات کو سونے لگا، اپنے بستر پر گیا تو مجھے ایسا لگا کہ میرا جوڑ کھل گیا ہے، میں ایک زندہ لاش بن کے رہ گیا ہوں۔ حالانکہ بولنے کی طاقت تو مجھ میں تھی، نہ چلنے کی طاقت نہ اور کوئی، صرف میرا دماغ کام کر رہا تھا، اور مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ میرے اوپر حاوی ہو رہا ہے، باقی جسم تو میرا بالکل بیکار ہو گیا تھا۔ اور عام دنوں میں آیت الکرسی صرف 14 بار پڑھتا تھا، جبکہ عمل کے دوران روزانہ 200 بار تلاوت کرتا تھا۔ آیت الکرسی کی تعداد میں نے اس لیے بڑھائی کہ کہیں یہ میرا نقصان نہ کر دے۔ 6 رات میرے لیے عذاب بن کے گزری، کیونکہ میں جب آیت الکرسی پڑھتا تو وہ دور ہو جاتا، جب پڑھنا چھوڑ دیتا تو وہ پھر میرے اوپر غالب ہو جاتا، پھر میں آیت الکرسی پڑھتا۔ اس طرح ساری رات گزر گئی۔ صبح کی اذان آئی، میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، فجر نماز ادا کی، دعا مانگی، جو میرے معمولات تھے پڑھ کر ان کا پانی دم کر پیا، اور عمل توڑ دیا۔ یہ تو میرے ساتھ ہوا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ اب اگر کوئی بھائی آزمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے عمل حاضر ہے، نقصان ہونے کی کوئی میری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو یہ حمزات کا عمل اسی رات سے ترک کر دیا تھا۔ اب میں حمزات کو صرف خواب میں بلا کر اس سے کوئی معلومات لیتا ہوں یا چھوٹا موٹا اس سے کام لے لیتا ہوں، باقی ظاہری طور پر تابع نہیں ہے، اور نہ ہی خواب میں میرے تابع ہے، صرف اس کی تسخیر ہے۔ جب عمل کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں تو خواب میں آ کر وہ ہمیں آگاہ کر دیتا ہے، جبکہ اس عمل میں ظاہری طور پر حاضری ہو جاتی ہے۔ اب عمل کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ عمل کے دوران ایک خالی بوتل اپنے سامنے رکھیں اور پھر عمل میں بیٹھ جائیں، اور یہ عزیمت جو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں یہ 382 بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزمت علیکم یا معشر الجن والانس والارواح بحق حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام، احضروا احضروا احضروا، یا قوم حمزات حاضر شو، بحق یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 3 دن عمل کریں۔ تیسری رات حمزاد جب حاضر ہو جائے تو اسے بوتل میں جانے کا حکم دیں، اور وہ جب بوتل میں چلا جائے تو اس کا مضبوط خارق سے منہ بند کر دیں اور حمزاد سے شرائط طے کر لیں اور بوتل کا ڈھکن کھول دیں تاکہ وہ چلا جائے۔ اگر تیسری رات حاضر نہ ہو تو اس طرح حد اس کی 9 راتیں ہیں، انشاءاللہ ضرور حاضر ہوگا۔